السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ کیوں فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، حکمت کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ آئیے سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ فرض کرنے کے کئی مقاصد و اغراض اور حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ پہلے نبیوں کی امتیں جو تھی ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ مثلا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے نبی تشریف لائے، اور جو ان نبیوں کی جو امتیں تھی ان امتیوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم سب کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، میکسیمم 60 70 80 برس۔ اگر کسی کی عمر 100 سال ہو جائے تو غنیمت سمجھیں، لیکن پہلے نبیوں کی امتیں ان کی عمریں 200 سال 300 سال 400 600 800 900 سال تک ہوتی تھی۔ خود آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے 1000 سال کی تھی، کہ جتنی عمر لمبی ہوگی اتنا عمل بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کی، التجا پیش کی کہ میرے مولا پروردگار، پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی اور لمبی عمر کے اعتبار سے ان کا عمل بھی زیادہ ہوگا، لیکن میری امت کی عمر تو بہت مختصر ہے۔ جب قیامت کے دن میری امت مختصر اعمال لے کر کے حاضر ہوں گی تو پہلے امتیوں کے مقابلے میں بہت مختصر اور کم نظر آئیں گے۔ مولا میری امت پر رحم فرما دے، مولا میری امت پر کرم فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، مولا میری امت کو قیامت کے دن اور امتیوں کے مقابلے میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب آپ غم نہ کرو، آپ فکر نہ کرو کہ میں آپ کی امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کروں گا جو برکتوں اور فضیلتوں والا ہوگا، اور میں آپ کی امت کو شب قدر عطا کروں گا تو انہیں 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو یہ مہینہ عطا ہوا، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ ہے انسان کی روح، یعنی انسان کی حقیقت انسان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والا بن جاؤ۔ تو تقوی کا جو تعلق ہے، تقوی کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، اور بھوک اور پیاس کا تعلق جسم سے ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑنا، یعنی صبح سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑ دینا اور شام میں افطار کرنے کا نام، اس عمل کا نام روزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ روزے کا جسم ہے، مجھے تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کیا حاصل ہوتا؟ سارا دن کھاتے پیتے تو کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ جاتی؟ اور اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو کیا اس کا خزانہ بڑھ جاتا؟ استغفر اللہ۔ ارے وہ تو مالک ہے، کریم ہے، رزاق ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو اپنوں کو اور غیروں کو بھی کھلاتا ہے۔ ہمارے بھوکے رہنے سے اسے کیا غرض؟ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو مولا پروردگار ہمارا کھانا پینا کیوں چھڑوا دیا؟ تو فرمایا اس لیے چھڑوا دیا کہ تم تو سارا سال کھاتے ہو پیتے ہو، لیکن وہ بھی ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملتا۔ کم سے کم 1 مہینے کے اندر یہ احساس پیدا کر دوں کہ جنہیں کھانا نہیں ملتا ان کا کیا حال ہے۔ تمہیں اس لیے بھوک اور پیاس کی عادت ڈالی ہے کہ تمہیں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس ہو جائے، تمہیں ضرورت مندوں کا احساس ہو جائے، تم محتاجوں کی فکر کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرو اور ان کا حامی بنو، اس لیے تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، تقوی صرف 1-2 چیزوں کے ترک کرنے کا نام نہیں ہے، ہر اس برے عمل کو ترک کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے لیس الصیام من الاکل والشرب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، روزہ ہر برے عمل کو ترک کرنے کا نام ہے، لغو گفتگو کو، خراب اور بری باتوں کو چھوڑنے کا نام ہے، گالی گلوچ چھوڑنے کا نام ہے، بری زندگی اور برے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ روزہ یہ ہے کہ کوئی شخص تم کو گالی دے تو تم اس کے جواب میں کہو کہ ہم روزے سے ہیں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تیسری وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ بھوک اور پیاس کا مزہ چکھ کر خود کو ذلیل اور مسکین سمجھے اور اس پر ثواب عطا کیا جائے، یعنی آپ کو آخرت کی سختیوں کا احساس ہو، آپ بھوک اور پیاس کو پہچان لیں، قیامت میں آپ کو اپنی بے بسی، لاچاری اور ناداری کا احساس ہو۔ وہ جو قیامت 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 برس کا دن ہوگا، نہ وہاں پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا، پیاس کی شدت ہوگی، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، ایک ایک بوند کے لیے تڑپیں گے، پریشانیاں تکلیفیں بہت زیادہ ہوگی، ایسی تکلیفیں کہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اسی تکلیف اور پیاس کا احساس دلانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ آپ دنیا میں رہ کر کے اس کا احساس آپ کریں اور آپ ابھی سے تقوی اختیار کر لیں اور رب کو راضی کر لیں۔ یہ تیسری وجہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اخلاق الہیہ میں سے ایک اخلاق کا پر تو اپنے اندر پیدا کرے جس کو سمدیت کہتے ہیں۔ فرشتوں کی تقلید کرتے ہوئے خواہشات سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے فرشتے بھی خواہشات سے پاک ہیں۔ انسان کا مرتبہ جانوروں سے بہت بلند اور اونچا ہے، لیکن جب اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کو نہیں مارتا ہے تو وہ جانوروں کے ریور سے جا ملتا ہے۔ انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ جانور اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا، نہ عقل و شعور رکھتا ہے۔ جب کوئی انسان روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا رب کا حکم ہے، تو پھر وہ اعلیٰ علیین اور فرشتوں کی اونچائی تک جا پہنچتا ہے، یعنی ملائے اعلیٰ کی قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا روزہ سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہو، کیونکہ جب انسان سحری سے لے کر افطار تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لیتا ہے تو اس سے انسان کے دل میں صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معدے خالی ہوتا ہے تو اس سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ معدہ اگر خوراک سے بھرا ہوا ہو تو ذہن بوجھل اور سستی کا شکار رہتا ہے، اور جب ذہن سستی اور بوجھل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ سارے مقاصد ہیں اور بہت سارے اغراض اور حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔